کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو کل آ رہے ہیں وہ کراچی کو صرف کوئی پیکیج کا اعلان کر کے نہ چلے جائیں، کراچی کے کوئی پیکیج کا اعلان کر کے نہ چلے جائیں۔ کراچی کا کو پیکیج دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کو کی سارے پورے ایک مہینے کی تنخواہ کو آپ جو ہے وہ جب جو کماتا ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کو آپ ایک مہینے کی تنخواہ وہ کام کرے اور اس کی تنخواہ ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ آپ اس کی تنخواہ چھین لیں اور اس کے بعد میں اس کو خیرات کی سیلانی ویلفیئر سے لا کر 2 بریانی کی تھیلی دیں کہ بھائی یہ لے اپنا پیٹ بھر لے، ہم تجھے امداد دے رہے ہیں۔ تنخواہ آپ اس کی چھین لو اور مہینے کے آخر میں جا کر اس کو سیلانی ویلفیئر سے امداد کی خیرات کی بریانی کی تھیلیاں لا کے دے دو۔ تو کراچی کو امدادی پیکیج دینا ایسے ہی ہے، کراچی اتنا کماتا ہے بھائی، اس کو امدادی پیکیج کی ضرورت نہیں ہے، کراچی کو کراچی کے حق دلوانے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی یہ جو سارا کرائسس ہے، اگر اس پہ بھی کوئی آ کر صرف امدادی پیکیج کا اعلان کر کے چلا جائے گا تو اس سے کراچی کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے ارباب اختیار سے کہ اب خدا کے واسطے کہ اس کراچی کو بچائیں، پاکستان کو بچائیں اور اس کا کوئی مستقل حل تلاش کریں، اور اس کا مستقل حل 6 نکات پر ہے کہ اس کا پراپر سینسس کریں، اس کے پراپر سینسس کے حساب سے اس کے جو ہے وہ اس کو سیٹیں ایلوکیٹ کریں، اس کے پیکیجز کو ایلوکیٹ کریں، اس کو 18ویں ترمیم میں صوبے کو جو صوبائی خود مختاری ملی ہے وہ صوبائی خود مختاری شہروں کو بھی ملنی چاہیے، وہ خود مختاری ٹاؤنوں کو بھی ملنے چاہیے، وہ خود مختاری یونین کونسل کو بھی ملنا چاہیے۔ NFC ایوارڈ میں جو صوبے کو پیسہ ملتا ہے وہ NFC ایوارڈ کا پیسہ صوبے کا وزیر اعلیٰ لے کر بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری مرضی میں دوں نہ دوں، اس کی مرضی نہیں ہونی چاہیے۔ NFC ایوارڈ کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا ہونا چاہیے تاکہ تمام ڈسٹرکٹ کو پیسے ملیں۔ کراچی کو جو 18 ٹاؤنز ختم کر کے ایک ڈسٹرکٹ ختم کر کے 6 ڈسٹرکٹ اور سب 7واں ڈسٹرکٹ بنا دیا گیا ہے، اس کو ختم کر کے کراچی کو 18 ٹاؤنز اور ایک ڈسٹرکٹ پہ دوبارہ بحال کیا جائے۔ اور یہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر دے دیا گیا ہے اور بعد میں اس کو صوبائی حکومت کے انڈر دے دیا گیا۔ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو سٹی گورنمنٹ کا حصہ بنایا جائے، سٹی گورنمنٹ کی ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ بنایا جائے اور اس کو سیپریٹ کیا جائے، اس کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اس کو سیپریٹ کیا جائے، اور یونٹی آف کمانڈ 2007 کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ تمام وہ ایریاز جو کہ سول ایریاز ہیں اور وہ تمام جو ملٹیپل ایجنسیز کنٹرول ہیں کراچی کے اندر، ان سول ایریاز کو وہاں سے نکال کر اس کو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جوریسڈکشن میں دی جائے اور وہاں پر اس کا کرتا دھرتا الیکٹڈ میئر ہو، میونسپل سروسز کا کرتا دھرتا الیکٹڈ میئر ہو۔ یہ کر لیں گے تو کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ جو انفروچمنٹ، یہ جو نالے ہیں، 3 نالے، گجر نالہ ہے، لیاری گجر نالہ ہے، اورنگی نالہ ہے اور محمود آباد نالہ ہے، یہ اگر اپنی اوریجنل ویڈتھ پہ اور اگر اوریجنل اپنی ڈیپتھ پہ اس کو بحال کر دیا جائے تو کراچی کے ڈرینیج کا 80% کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 80% پرابلم ریزالو ہو جائے گا۔ اب اس کو اوریجنل ویڈتھ پہ لے کر جانے کے لیے، اوریجنل ڈیپتھ پہ لے کر جانے کے لیے جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے انکروچمنٹ وہاں پر 50 سالوں سے ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کراچی میں ایک سکسیسفل ماڈل کی آلریڈی مثال موجود ہے اور وہ ہے لیاری ایکسپریس وے۔ لیاری ایکسپریس وے پورا ایک دریا ہے، وہاں پر 35,000 سے زائد لوگ نالوں میں رہ رہے تھے۔ لیاری ایکسپریس وے کے تمام ان نالوں سے لوگوں کو نکال کر آج لیاری ایکسپریس وے بن گئی ہے۔ یہ تو بہت چھوٹے 3 نالے ہیں، اس کو کرنا یہ چاہیے سب سے پہلا کام انکروچمنٹ ہٹانے سے پہلے کہ صوبائی حکومت کے پاس کراچی میں اسٹیٹ لینڈ بہت بڑی تعداد میں پڑی ہوئی ہے۔ 3 علاقوں میں 250-300 ایکڑ کی زمینیں لے کر وہاں پر بیسک انفراسٹرکچر ڈال کر ان تمام جو رہنے والے ہیں گجر نالے پہ، اورنگی نالے پہ اور محمود آباد نالے پہ 100 گز کا ان کو پلاٹ دیں، سروے کریں اور 1 لاکھ روپے ان کو چیک دیں۔ 1 لاکھ روپے سے مکان نہیں بنتا، لیکن کسی غریب آدمی کو اگر آپ 100 گز کا پلاٹ دیں گے اور 1 لاکھ روپے دیں گے تو کوئی آگے پیچھے سے ادھار پکڑ کر قرض لے کر وہ کوئی اپنی چھت ڈال لے گا، اس کو ایک آسرا ہوگا۔ ورنہ اگر آپ صرف انکروچمنٹ ہٹائیں گے تو اگر اس کے پاس جگہ نہیں ہے تو وہ انکروچر کہاں جائے گا؟ آپ اس کو مار تو نہیں رہے کہ قبر میں چلا جائے گا یا آسمان پہ چلا جائے گا، وہ پھر کہیں اپنے بچوں کو لے کر جا کر کسی پارک میں بیٹھے گا، کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے گا اور کہیں پھر وہ انکروچ کرے گا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان کو 100 گز کی ایک جگہ دیں اور
1 लाख रुपए का चेक दें, ये नालों पे आप ये एनक्रोचमेंट हटाएं और इनकी ओरिजिनल विड्थ को, ओरिजिनल डेप्थ को उसको बहाल करें और उसके दोनों नालों के दोनों तरफ सर्विस रोड बनानी है आपको। सर्विस रोड के 2 फायदे हैं। एक, सर्विस रोड जब आप बनाएंगे तो हमेशा के लिए एनक्रोचमेंट वहां से पीछे रहेगी, उसके आगे नहीं आएगी। कोई भी एनक्रोचर आकर रोड पर मकान नहीं बनाता, खाली जगह पे मकान। जब आप रोड बना देंगे सर्विस रोड, तो फिर वहां से आपको हमेशा के लिए वहां पर एनक्रोचमेंट वहीं पर रुक जाएगी। फिर वो सर्विस रोड, चूंकि नालों की सफाई करनी है आपको, आज आपको मशीनें उतारने की जगह नहीं है, ये सर्विस रोड आपको 15 किलोमीटर के जो नाले हैं, ये सर्विस रोड आपको नालों की सफाई के लिए सर्विस रोड के तौर पर इस्तेमाल होगी। मशीनें पूरी उतरेंगी वहां पर। ये अगर आप काम कर लेंगे, कराची तीनों नालों पे करें, गुजर नाले पे भी करें, औरंगी नाले पे भी करें, महमूदाबाद नाले पे करें, ये काम आप कर लेंगे 2.5 से 3 सालों में ये प्रोजेक्ट जो है वो हो जाना चाहिए। अगर आप प्रॉपर काम करें, 2.5 से 3 सालों में ये प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए। अगर ये आप काम करेंगे, कराची का ये 80% ड्रेनेज के मसले को आप हमेशा के लिए रिजॉल्व कर देंगे। ये काम करना चाहिए। मैं अपनी कैपेसिटी में मुझे अल्लाह ताला ने जितना भी इल्म दिया है, मालूमात दी है, शेयर को अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से चलवाया है, ये मैं पार्टीज की और सियासत से बालातर होकर ये बात कर रहा हूँ। कराची को जितना हम जानते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन हमारी हम्बल की कैपेसिटी है कि हमारी बात सुनी जाए और मानी जाए। शुक्रिया, थैंक यू। गिर रहा है।